بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم والعن اعداءهم اجمعین. میری تمام قابل احترام مائیں، لائق عزت ہماری بہنیں اور بیٹیاں، واجب الاحترام بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیزان گرامی، آپ سب کی خدمت میں نہایت اور کمال عزت و احترام اور دل کی مخلصانہ جذبات کے ساتھ ہدایت ٹی وی کے اس مقدس چینل اور پلیٹ فارم سے گھر ہماری جنت کے اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ہے، خواہش ہے، التجا ہے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں، آپ کے گھروں، آپ کے تمام دینی دنیاوی معاملات میں مالک کائنات چہردہ معصومین علیہم السلام کے صدقے میں آپ کو کامیابیوں سے، کامرانیوں سے ہمیشہ ہمکنار رکھے اور سرفراز فرمائے، اور آپ کے گھروں میں اور زندگی میں ہمیشہ بہار رہے، ہر نظر بد اور شر حاسدین سے آپ محفوظ رہیں. ہمارا یہ نصب العین ہے، ہماری زندگی کا ایک ہی بنیادی مقصد ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو ڈھارس دیں، ہمیشہ بھلائی کریں، بھلائی کا سوچیں. اور کیا خوبصورت بچپن سے یہ بات سنتے آئے کہ بھلا کر بھلا ہوگا. یہ کسی انسان کے جذبات نہیں، یہ قادر مطلق کا وعدہ ہے، اور سرداران کائنات علیہم السلام نے ہمیں یہ تلقین کی ہے اور وصیت کی ہے کہ روح عبادت اگر اپنی زندگیوں میں لانا چاہتے ہو تو پھر اپنی قوم، اپنی کمیونٹی، اپنا خاندان، اپنا گھر، اپنے دوست، پوری انسانیت کے ساتھ اخلاق حسنہ، محبت، پیار بانٹو، محبت کے چراغ جلاؤ، لوگوں کی زندگیوں کو خوشگوار بناؤ، اور خوشگوار دیکھ کر
اپنے دل میں خوشی اور سرور محسوس کرو۔ یہ ہے بنیادی مقصد، یہی ہے ہدایت کہ انسان اچھے کمالات، اچھی صفات اپنی ذات سے شروع کرے، پھر اپنے گھر سے شروع کرے، پھر خاندان، اور پھر آگے جتنا اس کا دائرہ ہے وسعت محبت کا اور تعلقات کا، وہاں تک جو صلاحیتیں ہیں، توانائیاں ہیں، وہ لوگوں کی خدمت میں بروئے کار لائیں۔ اور اسی لیے ہے کہ ایمان اور مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے لیے دعا مانگنے سے پہلے اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں اور مؤمنین کے لیے دعا کریں۔ میرے خیال میں یہ کہنا بجا ہوگا گھر ہماری جنت کے اس پروگرام میں کہ جب تم لوگوں کو سبقت دو گے اپنی ذات سے، تو پھر یقین جانیں کریم کائنات تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہ دے گا، بلکہ بغیر مانگے اللہ تمہیں مولا کے صدقے میں عطا فرمائے گا، جب تم دوسروں کے لیے اپنے سے پہلے مانگو۔ یہی جذبہ، یہی شان، یہی کمالات کو اگر آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، قریب سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہو نا، تو پھر دنیا کی ہر سرزمین کو چھوڑ کر ہجرت کر کے زندگی کے کچھ لمحے، کچھ اوقات اور کچھ سانس اس فضا میں جا کے لو، اور زندگی کے چند لمحے اس سرزمین پر جا کر گزارو جسے میرے مولا نے کمالات و صفات کی بلندیوں کے لحاظ سے معلیٰ کی منزل پر پہنچایا اور دنیا کو دکھایا کہ آؤ اب یہ فقط کربلا نہیں، یہ منزل معلیٰ پر پہنچ چکا ہے۔ اور میں نے بہت غور کیا، فکر کی، اور یاد رکھیں اگر ہم اس اصول پر قائم ہو جائیں اور اس حقیقت سے آشنا ہو جائیں کہ ہر شے میں کچھ اچھے غور و فکر کی ضرورت ہے اور تدبر کی ضرورت ہے، عقل کو استعمال میں لانے کی ضرورت ہے اور سرچ کی ضرورت ہے، تو پھر یہ کتنا نفیس اور لطیف قول ہے میرے مولا کا کہ ایک گھنٹہ کہوں یا چند لمحے کہوں، دونوں بجا ہیں، جو اس کی سپرٹ اور روح ہے کہ چند لمحے غور و فکر کرنا تمہارے 70 سال کے سجدوں اور عبادتوں سے افضل قرار پاتا ہے، کیونکہ تمام چیزیں جو نمایاں ہوتی ہیں نا، وہ ہر کام میں تیرے غور اور فکر اور تدبر کے ساتھ ہے۔ میں تو کہتا ہوں مصلی عبادت پہ نہیں، اگر آپ باغات میں یا پارک میں جاتے ہیں چہل قدمی کے لیے، وہ اپنی جگہ ثواب ہے، اپنی صحت کے لیے۔ آپ اگر کچھ قدم چلتے ہیں
تو یہ چلنا بھی عبادت ہے، ثواب ہے۔ عبادت کو ہم نے اپنی ناسمجھی میں بہت محدود کر لیا ہے اور دو حصے کر دیے ہیں، دنیا اور دین، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ جائیں، مطالعہ کریں، قرآنی آیات پر غور کریں، پاکیزہ سیرت کو دیکھیں اور اقوال معصومین علیہم السلام کی روشنی میں غور کریں تو زندگی کا ہر وہ کام جو اسلام کی چار دیواری، قرآنی آئین اور وارثان قرآن کی سیرت کے دائرے میں ہے نا، انما الاعمال بالنیات، بڑا عمل اور دخل اور بیس ہے عمل کی، انسان کی صاف شفاف اور اخلاص سے سرشار نیت پر۔ اسی لیے ایک قول ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ۔ کیا پیغام ہے! اگر زندگیوں کو خوشگوار ہم بنانا چاہتے ہیں، گھر میں ایک محبت کا ماحول پروان چڑھانا چاہتے ہیں نا، عزت دار بننا چاہتے ہیں، گھر میں ایک پرسکون فضا اور خوشگوار ماحول کو یقینی بنانا چاہتے ہیں نا، تو میرے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں اور نوجوانوں، خواتین و حضرات، تو اس میں پاکیزہ دل، پازیٹیو سوچ، اچھی فکر اور خالص نیت کا بہت عمل ہے۔ اسی لیے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ۔ بہت بیسک اور بنیادی دار و مدار ہے انسان کی نیت پر۔ اس بحث میں اب طول نہیں دینا، یہ ایک اپنی جگہ بہت بڑا موضوع ہے کہ اچھی اور خالص نیت کے کیا اثرات ہیں، کیا ثمرات ہیں، کیا نتائج ہیں انسان کی زندگی پر اور تمام معاملات پر۔ فی الحال ہم اس تلاش میں نکلیں اور ایک جہد تسلسل کے ساتھ آگے بڑھیں، اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے معاشروں کو سنوارنا ہے، مشکلات کم کرنی ہیں، انتشار کو ختم کرنا ہے، محبت کے چراغ جلانے ہیں، جو فیملی ریلیشن اور پاکیزہ رشتے ہیں ان کو اس طرح استوار کرنا ہے کہ ان میں پختگی پیدا ہو، خوشگواری پیدا ہو، محبت ہو، وفا ہو۔ تو اس کی بڑی گہری ریلیشن، یعنی بہت گہرا ربط ہے۔ اگر آپ غور و فکر کی، جیسے میں دعوت دے رہا ہوں اس ہدایت ٹی وی کے مقدس پلیٹ فارم سے، نہایت اخلاص اور ادب اور احترام کے ساتھ، کہ اگر کوئی انسان ایک صحیح، ایک مخلص زائر بن کر ہجرت کرے اور جائے کربلا معلیٰ اور تمام آداب و احترام کا خیال رکھے اور ایک مقصد لے کر جائے، مشن لے کر جائے، ہر سانس، ہر قدم پر وہ بھولے نہیں کہ میرا رخ کس طرف ہے اور کس مرکز اور کس منزل عشق میں جا رہا ہوں،
تو اس بات کی ضمانت موجود ہے کہ آپ پوری زندگی اور آخرت کا ایک انمول خزانہ اور ایک لامحدود سرمایہ چند لمحوں اور چند دنوں میں لے کر واپس آ سکتے ہیں، اور کربلا معلیٰ کا سفر تمہاری زندگیوں میں تمام جہتوں میں ایک انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے جو اس سے پہلے ایک پروگرام تھا اس میں ان کمالات اور صفات اور خصوصیات کا بڑی دل جمعی سے اور کمال اخلاص سے ذکر کیا، اور اپنے تجربے اور مشاہدہ کو بھی سامنے رکھا، اور جو حقائق ہمیں ملے ہیں مسلسل تاریخ میں، قرآن و حدیث میں، اس کو بھی مد نظر رکھ کر اس کا ایک گلدستہ بنا کر آپ کے گھروں میں میں نے بطور محبت اور وفا پیش کیا۔ دیکھیے، اگر آپ کا سفر کامیاب سفر ہے تمام آداب کے دائرے کے اندر، تو آپ ایک چند دن کے سفر کربلا معلیٰ سے کتنے کمالات لا سکتے ہیں، کتنی صفات سے مزین ہو سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلے آپ کو وہاں سے وفا کے سرچشمے ملیں گے، اس کا مخزن کربلا معلیٰ ہے، اس کی بیس کربلا معلیٰ ہے، یعنی آنکھوں سے آپ وفا کے وہ منظر دیکھیں گے اور وہ مظہر دیکھیں گے کہ آپ منزل یقین پر پہنچیں گے کہ جنہوں نے وفا کی اللہ نے ان کو کتنی بلندیاں عطا کی، ان کے نام وفا کے اعلیٰ معراج پر فائز ہیں۔ اور اگر اس وفا کے سرمایہ کو اپنے دل اور زندگی میں آپ ڈھال لیں تو آپ ایک بہترین وفا سے سرشار گھرانہ تشکیل دے سکتے ہیں، اور یہی تو چاہیے۔ میاں بیوی کی خوشگوار زندگی کا پہلا زینہ ہی دونوں کا وفادار ہونا ہے۔ اس کی بہت سپرٹ، بہت گہرائی، بہت عمیق یہ صفت ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر انسان کے لیے ممد اور معاون اور مددگار ہے، اور وہ ہے وفا۔ اور ہمارے لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں علم وفا ہے، ہمارا مکتب کی بنیاد وفا پر ہے۔ وفا کا 14ویں کا چاند اگر چمک رہا ہے تو اسی مکتب میں، دنیا کے گوشے گوشے میں اگر وفا کا علم لہرا رہا ہے تو وہ آپ کے گھروں پر، آپ کے اداروں پر۔ اس جوہر وفا کو آپ کربلا سے لیں، اور پھر انہی کے صدقے میں میاں بیوی کے درمیان جو ایک مقدس اور بہت ہی روحانیت، معنویت اور حقیقت سے مزین رشتہ کریم کائنات نے کائنات میں بنایا ہے، اگر یہ بنیاد وفا پر ہو گئی تو آپ دیکھیں گے کتنے وسوسے، کتنی مشکلات، کتنی مس انڈرسٹینڈنگ، بہت سارے پرابلم، بہت ساری غلط فہمیاں، یہ جذبہ وفا ان کو دور کر دے گا۔ بیس ہے کہ دونوں کے اندر وفا کا جوہر موجود ہو، ایک دوسرے سے مخلص ہوں۔ وفا یہ ہے،
दुख सुख के साथी हों, ये वफा है। कभी कोई एक दूसरे को तन्हा छोड़ने का तसव्वुर न करे, ये वफा है। तो ये जौहर, और फिर इसके समरात देखो, जब इज़्दिवाजी जिंदगी में वफा का जौहर दोनों के दरमियान में, मैं दो कह रहा हूँ, हकीकत में एक दफ़ा हमारे अज़ीज़ मोमिन ने भी ये बात की कि असल में अल्लाह ने इस बंधन के साथ इसको एक करार दिया, और हकीकत भी ये है। तो ब्रेक पे जाना है, और जाने से पहले मैं इंतहाई अपनी कौम और मिल्लत और मिशन के साथ वफ़ादार होने की हैसियत से मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर ये रिश्ता वफ़ा पर मुस्तहकम हो गया तो अल्लाह आपको वफ़ादार औलाद अता करेगा, और ताबेदार औलाद और नस्ल इंसानी के अंदर एक नमव और इर्तिक़ा इंशाअल्लाह पैदा होगा। ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं घर, हमारी जन्नत इस प्रोग्राम को, जज्बात को, एहसासात को आगे बढ़ाते हैं। साथ रहिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।